کس ماں کے پیٹ میں گئے؟ اپنی مرضی سے؟ کون سے ہسپتال میں پیدا ہوئے؟ اپنی مرضی سے؟ آپریشن سے پیدا ہوئے یا بغیر آپریشن سے؟ اپنی مرضی سے؟ پیدا ہونے کے بعد وہ جو چیخ ماری تھی اپنی مرضی سے؟ امیروں کے گھر پیدا ہوئے یا غریبوں کے گھر پیدا ہوئے؟ اپنی مرضی سے؟ پیدا جب ہوتے ہو تو پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک ماں کا دودھ پیتے ہو اور کبھی نہیں ملتا تو لوہے کے ڈبے کا دودھ پیتے ہو اپنی مرضی سے؟ تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ماں کو بتا تک نہیں سکتے، اپنی مرضی ہے۔ پھر جب تھوڑا بڑے ہوتے ہو تو ماں باپ نے کما کے کچھ دینا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، تمہاری مرضی چلتی ہے یا کسی اور کی؟ تو ہاں، مان لو کہ تم ماں کے پیٹ میں پڑنے سے لے کر پیدا ہونا، دودھ پینا، آگے بڑھنا، بڑا ہونا، بیمار ہونا یا نہ ہونا، تمہیں تو اپنی مرضی سے نزلہ بھی نہیں ہوتا، اور اپنی مرضی سے تمہارا نزلہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ یار لکھ لعنت جھوٹ پہ اور جھوٹوں پہ، خدا کے بندو کوئی عقل سے کام لو۔ تم دین کو نہیں مانتے تو کھسما نہ کھاؤ، کم از کم اپنے آپ کے ساتھ تو سچ بولو، تمہاری مرضی یہاں نہیں چل رہی۔ کیا آپ کسی یہاں سے آپ کو غصہ چڑھے تو کسی پڑوسی کا گھر لوٹ سکتے ہو؟ کون روکے گا؟ قانون ہے نا بھائی۔ جس ملک میں بھی کوئی بندہ رہتا ہو، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، قانون تو بہرحال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو لوگ مذہب کو سر سے مانتے ہی نہیں ہیں، قانون کے تو وہ پابند ہے نا۔ تم کہو کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں، مرضی سے مرنا چاہتا ہوں، یہ عمران خان کون ہوتا ہے؟ یہ جج کون ہوتا ہے؟ یہ وکیل کون ہوتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں خدا کے منکرو، ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ تم دنیا میں اپنی مرضی کر کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ کسی کی زمین ہتھیا سکتے ہو؟ کسی کی عزت کو ہاتھ ڈال کے دکھاؤ، لگ پتہ جائے گا، اگلے ہاتھ وڈ کے رکھ دیں گے۔ یہ معاشرہ، یہ قانون، یہ انسانی حقوق اسلام سے ہٹ کے سوچ لو، تمہارا بس نہیں چلے گا۔ کوئی نہ کوئی رول ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہے، کوئی نہ کوئی نظم و ضبط ہے جس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ جنگل میں بھی کچھ نہ کچھ قانون ہوتا ہی ہے، جنگل کے سارے جانور بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی، شیر کے اوپر، گیدڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی شیر ضرور ہوتا ہے۔ تو جب عقلی طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ تم قانون سے بھاگ ہی نہیں سکتے، تو ہم ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں، اور جو غیر اسلامی قوانین لے کر پھرتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اور یار جب تم نے قانون بنانا ہی ہے، کسی نہ کسی قانون کا پابند بن کے رہنا تمہارا مقدر ہے، نہیں تو تمہارے ساتھ کتے کھانی ہوگی۔ تو پھر مان لو کہ جس قانون کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس قانون کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور ایسا نہیں کرو گے تو تم کون ہو؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا رب مان لیا ہے۔ سنا میں مذہبی طبقے کو، یا مذہبی تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن پرٹیکولرلی جو علماء اور طلباء ہوتے ہیں ان کو زیادہ مذہبی سمجھا جاتا ہے۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے مسلمان مذہبی ہوتے ہیں۔ تو میں ہر مذہبی طبقے کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، جو مسجد میں آ گیا مذہبی ہے تو آیا ہے نا۔
ہر مذہبی بندے کو، ہر مسلمان کو مدافعت فکر دیتا ہوں، سونا اس بات کو یاد رکھ لو، خدا کی قسم قانون کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، تو پھر مان لو، پھر حضور کا قانون مان لو، اور کوئی نہ کوئی ڈھنگا تو تم نے اپنی ٹانگوں میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تو مصطفیٰ کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو، بات ختم۔ اس کے لیے کاوش کرو، محنت کرو، لوگوں کو کنونس کرو۔ اچھا، ایک بات مختصر طریقے سے مکمل، اب اسی آیت کو دوبارہ پڑھو کہ جو بندہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، ایک بندہ اور بھی ہوتا ہے جو مسلمان ہے لیکن اپنی خواہشات پر چلتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا۔ وہ پہلے تو خدا، رسول، دین، مذہب کا منکر تھا نا، وہ ہر لحاظ سے اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو اپنے گردن میں پٹا شریعت کا اور اسلام کا ڈال چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکا ہے، اب اس بندے کی باری آئی۔ یہ بندہ بھی جب شریعت پر نہیں چلتا تو اس نے بھی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ شریعت پر نہ چلے تو پیر پیر نہیں، عالم عالم نہیں، مسلمان کامل مسلمان نہیں۔ اور شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے۔ خواہش کا لفظ جہاں حضور بولتے ہیں، شرح السنہ میں حدیث نمبر 104 ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ہر خواہش میرے لائے ہوئے پیغام کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو لفظ ہوا ہو، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ قرآن کی اس آیت میں تھا، من اتخذ الہہ ہوا ہو، جس نے ہوا کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے۔ تو آقا فرما رہے ہیں کہ تمہاری ہر ہوا، ہر خواہش، ہر مرضی میری شریعت کے مطابق ہوگی، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ فلقتحم العقبہ قرآن میں آتا ہے، یہ شریعت کا چھوٹا سا ایک رزق ہے، یہ تم لے نہیں رہے ہو، بات آسان ہے۔ یہ قرآن کی 30 سپارے کی آیت میں نے پڑھی، یہ چھوٹا سا رزق ہے، تم لے نہیں رہے ہو، شریعت کو اپنے اوپر اوڑھ نہیں رہے، لے نہیں رہے، ورنہ بات تو یہ کوئی بڑی نہیں۔ اچھا، شریعت کا میں آپ کو موٹا سا قانون اور تعلیمات کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا، نماز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 5۔ اب اس کو میں نے پنجابی شعر میں لکھا ہے، ترجمہ کیا اس حدیث کا۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ 3 سالانہ، انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اچھا، 5 روزانہ کیا ہے؟ 5 روزانہ کیا ہے؟ 3 سالانہ کیا ہے؟ روزے۔ اچھا، وہ حدیث تو یہاں مکمل ہو گئی تھی نا کہ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کرن نو جا، یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، یہاں حدیث مکمل ہو گئی۔ اب آگے پھر دوسرے شعر میں الگ کیوں لکھا کہ 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا؟ وہ اس لیے لکھا کہ دین اسلام اور بھی، اس سے بھی غریب آدمی کا اسلام اور آسان ہے، کیونکہ حج اور زکوٰۃ کے لیے تو پیسہ چاہیے، وہ ہے تو فرض ہے، لیکن اس کے لیے کب فرضیت ہوتی ہے؟ جب پیسہ ہوتا ہے۔ تو تیرے میرے جیسا غریب آدمی جو پیدل گھر سے آتا ہے اور پیدل ہی چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارا سائیکل یا موٹر سائیکل ہمارے پاس ہوتی ہے، زکوٰۃ کی نوبت ہم پر ساری زندگی آتی نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کا اسلام اور آسان ہے، ہم نے تو صرف اور صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، یہی ہے نا؟ میں کلمہ درود کرتے رہو، نماز روزہ کرتے رہو، تمہارا میرا اسلام اور آسان ہے۔ اس لیے الگ سے
آپ کے لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا. اب یہ ہے ہماری خواہشات کی نفی، شرط کی پابندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ماننا. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. 2 بندے ہو گئے، ایک وہ جو دین کا منکر ہے جس کو دہریہ، ملحد، ایتھیسٹ انگلش میں کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو دوسرا بندہ جو مسلمان تو ہے لیکن پراپر مسلمان نہیں ہے. تیسرا ایک اور طبقہ بھی ہے جو مسلمان بھی ہے، پراپر مسلمان بھی ہے، لیکن کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور ولیوں کے راہ پہ چلنا چاہتا ہے. اس کا کام اور مشکل ہے. وہ جو خدا رسول کو مانتا ہی نہیں، اس کی مشکل آسان ہے. بس سر جھکا لے، کلمہ پڑھ لے، شریعت کو مان لے، کریکشن ہوگی. اب جو مسلمان ہے اس کا راستہ ذرا اور مشکل ہے، اسے نماز روزہ بھی کرنا پڑے گا. اور جو مسلمان ہو چکا ہے، اس راستے کو اختیار کر چکا ہے، اب وہ ولی اور صوفی بننا چاہتا ہے تو اس کا راستہ اور مشکل ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اپنے نیت کو ٹھیک کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنی مرضی سے، حتیٰ کہ وہ کھائے پیے بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق اپنے مرشد کامل کے دیے ہوئے وظائف کرے، مراقبہ دیا ہوا وہ کرے، نفس آڑے آتا ہے اس کی نفی کرے، نفس کی کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دے. اور قرآن حدیث میں سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خواہش کو ختم کرنے کا جو ولیوں کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ایک تو ہے لمبا پینڈا. مرغی آ گئی ہے، نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ یہ نفس کی پیروی ہے. پلاؤ آ گیا ہے، نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ نفس کی پیروی ہے. بازار میں جا رہا ہوں، اونچا نہیں دیکھوں گا، کیوں؟ یہ نفس کی پیروی ہے. حرام نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ یہ نفس کی پیروی ہے. ایک ایک کر کے اگر آپ بیماریوں کا علاج کریں گے تو بالکل درست ہے، لیکن پینڈا لمبا ہے. بھائی درخت پہ، آپ کے گھر کے صحن میں درخت ہے، اس پر چڑیاں بھی آتی ہیں، طوطے بھی آتے ہیں، کوے بھی آتے ہیں. یہ میں مختلف بیماریاں بتا رہا ہوں جو نفس کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری لگ گئی اس درخت کو، اس پہ کیڑا چڑھ گیا. ایک بیماری لگ گئی اس پہ بنڈا چڑھ گیا. ایک بیماری لگ گئی اس پہ چھپکلیاں چڑھ گئیں. ایک بیماری لگ گئی اس پہ طوطے آ گئے. ایک بیماری لگ گئی اس پہ چڑیاں آ گئی. وہ سارے وہ بٹھے شٹھے کرتے ہیں، سارا گھر گندا رہتا ہے. یہ انسان کا جسم ایک درخت ہے، اس کے اوپر آنے والے رنگا رنگ کے پرندے، وہ طرح طرح کے وسوسے، خیالات ہیں اور طرح طرح کے نفسانی خواہشات ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ ایک ایک کر کے طوطا، چڑی، غلیل لے کے بیٹھے رہے، اڑاتے رہے، یہ ختم ہوں گے؟ جٹے پہ پھر آ جائے گا. آپ نے جانے سونا بھی تو ہے نا، دینا ہے، روٹی کھانے کے لیے جانا ہے نا. تو آپ نے کوئی بچوں کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ اس کے طوطے اڑاتے رہو گے تو چڑیاں بھگاتے رہو گے، کوے اڑاتے رہو گے. کوے اڑانا تو دور کی بات ہے، آپ کائیں ختم نہیں کر سکتے. چوں چوں ہی ختم نہیں ہوگی، ٹائیں ٹائیں ختم نہیں ہوگی. تو حل کیا ہے؟ صوفیاء نے اس درخت کی ایک مثال دی ہے. حضرت روزے دھنی بادشاہ محمد راشد روزے اول پیر پگارا گزرے رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ درخت کو ہی کاٹ دو. تو پھر یہ درخت کو کاٹنے کی مثال دے کر سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ بٹ وی ول ہیو ٹو ڈو. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے وجود کو جیتے جی مردہ سمجھو. جس کے اندر خواہشات آتی ہیں اس وجود کی نفی کر دو. انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ایک ایک خواہش کو غلیل مار مار کے پھڑکانے کی ضرورت نہیں رہے گی. نہ بچے گا بانس، نہ بجے گی بانس. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک جلا وطن ہو یا مسافر.
بے وطن ہو یا پھر مسافر، اس طرح دنیا میں رہو. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور آقا نے فرمایا اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے مردہ ہوتا ہے، جیسے قبر والے ہوتے ہیں. تو صوفیاء نے اپنے پاس نہیں باتیں گھڑی. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ شریعت نے حکم دیا تھا نفس کو پاک کرنے کا، طریقہ انہوں نے اپنا خود گھڑ لیا ہے. اللہ کی عظمت کی قسم، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے. حضور فرماتے ہیں اُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو زندہ ہونے کے باوجود مردہ سمجھ، پھر ولی بن جاؤ گے. جی میں چوندیاں جے مر رہنا ہوئے تا بھیس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی کڈے گالی مینے اس نو جی جی کہیے ہو. قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہو، جیوں رکھے انج رہیے ہو. یہ جیتے جی مر جانا ہوتا ہے. صوفیاء کا ایک قول ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. سونا جو بندہ مر چکا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو جیتے جی مار چکا ہوتا ہے، وہ پھر کسی پہ غصہ نہیں کرتا. وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتا. مردہ جو ہے، مردے کو غسل دے رہا ہو تو مردہ کہتا ہے میری باں پہ پنڈا ہے، صابن پہ لگ ہے میری اکھاں سے، ٹھنڈ پہ لگ دی ہے، پانی کیوں نہیں تایا، پانی چوکھا گرم کر دیتا ہے. وہ مردہ ہے. بڑا اوکھا کام نہیں. اب آپ میں سے سارے مردے ہو سکتے ہیں نہیں. کوئی ورلیاں موتی لے تری ہے. بات سمجھانا کر دینا ہمارا فرض بنتا ہے، اس پر عمل کر گزرنے والا کوئی نصیب والا ہی ہوگا. کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دو نا جو یہ باتیں سمجھتا اور سمجھاتا ہے. جگہ جگہ آستانے کھلے ہوئے ہیں. بعض ہمارے جیسے پیر بھی ہیں جن کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، نہ خود گزرے نہ کسی کو گزارا. خود بات بات پہ پھڑک اٹھتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں. اور سونا ذات کے اوپر کوئی اٹیک کرے اور اس کے جواب میں درویش غصہ کر جائے، سوال خدا کی عظمت کی قسم وہ درویش ہے ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اللہ کا ولی ہمیشہ اللہ اللہ کا رسول کی خاطر زبان کھولتا ہے. اس کی ذات پر حملہ ہو، گالی ہو، کچھ بھی ہو، وہ معاف کر دیتا. اللہ کا ولی اپنے لیے دعا نہیں کرتا، کسی دوسرے کے لیے بد دعا نہیں کرتا. جو یہ دو نقطے سمجھ لے جاؤ، آج کے بعد ان پہ عمل کرنا شروع کر دو. خدا کی عظمت کی قسم، جو اس پر آج کے بعد عمل پیرا ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے. اگر تم اللہ کے ولی نہ بن گئے، آج کے بعد ایک سیکنڈ میں ولی بن جاؤ گے. آج یہ تہیہ کر لو کہ میں نے آج کے بعد اپنے لیے دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے اپنے لیے دعا نہ کرنا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. فی الحال یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اپنی مرضی نہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آ کے فرمایا کہ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ جواب نثار فرمایا اما انت فلیسا، جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں. اچھا تو پھر اللہ سے دعا کریں. فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی، اللہ تعالیٰ کو میرے حال کا علم ہے، میرے سوال کی بجائے میرے رب کا علم میرے لیے زیادہ قابل ترجیح ہے. وہ زیادہ ٹھیک، وہ جانتا ہے. یہی بہت ہے تم دیکھتے ہو ساحل پر، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. پھر جب ان کو ایسے ہلار کے پھینکا گیا تو آپ جب راستے میں تھے، آپ کی طرف آپ کا وجود بامسعود ٹریول کر رہا تھا، تو آپ ہلارے کے دوران جب سوئنگ لے رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ تھا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. جان دے جن دی یار دے حوالے اکھ جدے گل لڑی.
जदां दिल को तेरी चाह थई सट सेज थल दे राह थई सुंज बर कली बेवाह थई छड़ आसरे वाही बहू ढोलन तड़ी सिक ढेर हिम तांगा घड़िया चाही बहू। ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कलाम है, मैंने उसका एक टुकड़ा सुनाया। सुना, अल्लाह के वलियों के उर्स पे आके बैठे हो, अल्लाह के वलियों वाली बातें भी सुनो। मैं अल्लाह के वलियों के पास बैठ कर ये बातें सीख कर आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह करे मुझे उनकी राह पे भी चलना नसीब हो जाए, आपको भी ये रास्ता अल्लाह अता फरमाए। जैसे जैसे उम्र गुजरती है अपनी ख्वाहिशात की नफी होती है और आखिर उम्र में जाकर अपने जवानी की चबलें उन पर पछताना फिर याद आता है। लेकिन इसीलिए हुजूर साहब फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुश शाबत ताइब, अल्लाह ताला जवानी में तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। और आज टाइम है, खुदा की कसम, आज मार्किंग होगी ना, जब आज की तौबा वाले को वो नंबर मिलेंगे जो बूढ़े को तौबा करने वाले को नहीं मिलते। भले वक्तों में तौबा कर, भले वक्तों में अल्लाह की राह पे खर्च कर। नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने सेहत के दिनों में 1 रुपया भी खर्च किया था, हुजूर हदीस में दिरहम का लफ्ज़ है, 1 दिरहम 1 रुपया भी खर्च किया था, तो मरते वक्त अगर वो 100 रुपया खर्च करता है तो ये भले वक्तों का 1 रुपया उस 100 रुपये पर भारी है। वहां बड़ी एक्यूरेसी है, सोना, वहां बड़ी जबरदस्त मेजरमेंट है। अल्लाह की बारगाह में ऐसी प्रिसाइज्ड किस्म के डिसीजन है ना, बंदा हैरान रहेगा। ये बातें बहुत लंबी हैं, मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए आपके सामने 3 बातें रखी। क्या तुमने शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? उनमें से पहला शख्स कौन है? जिसने कहा मैं अपनी मर्जी करूंगा, मर्जी से जीऊंगा, मर्जी से मरूंगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस बंदे की नाकामी, उस बंदे की बदनसीबी हमने आपके सामने वाज़ेह कर दी। ऐसे बंदों को हम दावत फिक्र देते हैं, बेटा इस रास्ते से हट। आप गलत सोबत सोसाइटी में हो और नौजवानों की गलत महफिल और मजलिस और सोसाइटी में वो तुम्हें हुलारा दिया हुआ है, ये फूक ले जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। नंबर 2, वो लोग जो मुसलमान तो होते हैं लेकिन शरीयत पर नहीं चलते और अपनी मर्जी करते हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तक मेरी मर्जी के मुताबिक और शिफ्ट के मुताबिक नहीं चलोगे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। और इसके लिए आसान रास्ता नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और 5 रोज़ाना 3 सालाना का रास्ता है। तीसरा तबका वो है जो सूफी बनना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब ऐसा हासिल करना चाहता है गोया अल्लाह के नबियों की पैरवी में अल्लाह का वली बन जाए। ऐसे बंदे के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। और खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर राज़ी। अलगना बिना नफ्स, गनी वो होता है जिसका दिल गनी हो, अरबों का बैलेंस हो और दिल के अंदर बुखल हो तो तोहफा होती रहेगी। और अगर हाथ खाली है और दिल गनी है तो कहेगा ठीक है, मौजा नहीं। मैं कई जगह जाता हूँ तो आगे से कई गाड़ियाँ आ जाती हैं मुझे लेने के लिए। मुझे दोस्त कहते हैं तो अपनी गाड़ी ले लो। मैंने कहा गाड़ी ले भी लेंगे लेकिन फिलहाल तो ये मैं जो देख रहा हूँ सारी मेरी ही है। 10 मिनट के लिए गाड़ी मुझे बैठा के अपनी जगह पे छोड़ देती है, अगला लाया कि थुर जाए खाए खसमानो। मैंने उसको गाड़ी को क्या करना है? घर में खड़ी गाड़ी का क्या करना है? आए दिन या पंचर या मोबाइल चेंज या कोई ना कोई काम गड्डी खिलौती है। मुझे सवारी के वक्त गाड़ी मिल जाती है, मैंने घर रख के अपने नाम ऊपर लिखे, कागजों के ऊपर नाम लिख के मैंने क्या करना है? तो सुना, दिल की सोच की बात होती है। हर बंदा अमीर है अगर दिल अमीर हो जाए तो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने बहुत लंबा सफ़र करना, आपको पता नहीं, मैं आपको टाइम निकाला है। दुआ अब अपना प्रोग्राम जारी रखें, बस दुआ कीजिए। अल्लाह